کوفہ میں بلکہ مسجد نبوی میں ایک موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حارث عامر ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت مسجد میں لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں. فرمایا بالکل، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا مستقبل میں ایسے ہوگا اور فتنوں کا زمانہ ہوگا. حارث اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا تھا من مخرج منہا یا رسول اللہ، کہ اس فتنے سے بچنے کا نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. فتنوں سے بچنا ہے تو اس کتاب کو تھامنا ہوگا. کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی حالات، واقعات، قوموں کا ذکر ہے. وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان تمام مسائل کا فیصلہ کرنے والی کتاب یہی ہے. وخبر ما بعدکم، اور قیامت تک آنے والے حالات کی نشاندہی اس کتاب کے اندر موجود ہے. اور فرمایا من ترکہ الجبار قسم اللہ، جو بدبخت اس کتاب کو چھوڑے گا اللہ اس کو تباہ اور برباد کرے گا. ومن ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ، جو اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب میں ہدایت کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا کہ ہدایت کا راستہ اسی کتاب کے اندر موجود ہے. اور فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَاصِلِ، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ غیر سنجیدہ طور پر اس کو لیا جائے، بلکہ سنجیدہ طور پر اس کتاب کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے. اور فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. فرمائی اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اس کو تھام کے رکھنا ہوگا. اور یہ ایک مضبوط یاد دہانی کی کتاب ہے جس کو سینوں سے لگانا ہوگا اور یہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے. اسی کے اوپر چلیں گے تو سیدھی راہ کے اوپر ہم چلیں گے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی لا تزیغ بہ الاہواء، یہ ایک ایسی کتاب ہے اس کے ساتھ کبھی بھی انسان کی سوچ، انسان کی فکر، انسان کے خیالات ٹیڑھے نہیں ہوتے، غلط نہیں ہوتے. اگر وہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرتا رہتا ہے تو انسان کی سوچ، انسان کی فکر اور انسان کے خیالات درست رہتے ہیں. فرمایا یہ کتاب ایسی ہے کہ فرمایا لا یسمع منہ العلماء، کبھی بھی اس کتاب کو پڑھ کر علماء کرام سیر نہیں ہوتے. ہر مرتبہ جب اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو نئے معانی، نئے استنباطات اور نئے حکمتیں اور نئے فوائد اس کتاب سے ملتے ہیں. فرمایا یہ کیسی کتاب ہے لا تلتبس بہ الالسنہ، اس کتاب کو پڑھنے میں کوئی بھی زبان مشکل کا شکار نہیں ہوتی. پشتو زبان والا آئے اس کتاب کو پڑھے، پنجابی آئے اس کتاب کو پڑھے، پشتو آئے اس کتاب کو پڑھے، مگر جب یہاں پر بیٹھ کر وہ آپ کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوگا آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا اس قاری صاحب کی مادری زبان کون سی ہے اور یہ کون سی زبان میں بات کرتا ہے. فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ یہ کتاب ہر زبان پر برابر چڑھتی ہے اور ہر زبان برابر اس کو پڑھنے میں سہولت محسوس کرتی ہے. فرمایا اس کتاب کی عظمت ہے. اور فرمایا ولا یخلق ولا کثرت الرد، یہ بار بار پڑھنے سے یہ کتاب پرانی نہیں ہوتی. اس کتاب کو پڑھ کر آدمی اکتاتا نہیں ہے، اس کتاب کو پڑھ کر انسان تھکتا نہیں ہے، بلکہ ہر مرتبہ نیا لطف، نیا مزہ اور نئی بات ہوتی ہے. فرمایا اس کتاب کی عظمت ہے. ولا تنقضی عجائب، فرمایا اس کتاب کی عجائب کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ دنیا جب تک رہے گی اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے، نئے فوائد، نئی باتیں اس کتاب سے انسانیت کو ملتی رہے گی. اور فرمایا یہ وہی کتاب ہے جس کو سن کر جنات نے کہا تھا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. یہ عجیب کتاب ہے، ہم نے اس کتاب کو جب سنا ہے ہم بھی ہدایت کے راستے پہ آ گئے اور ہم اس کتاب پر ایمان لائے. فرمایا من قال بہ صدقہ،
جو اس کتاب کی سے بات کرے گا وہ گویا سچ بولتا ہے اور اس کی بات کو تمہیں لینا ہوگا۔ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، جو اس کتاب پہ عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم الشان اجر و ثواب اس آدمی کو ملے گا۔ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، جو اس کتاب کو پڑھ کر فیصلہ کرے گا وہ نہایت انصاف کا فیصلہ کرے گا۔ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فرمایا جو بھی اس کتاب کی طرف لوگوں کو بلائے گا، لوگوں کو دعوت دے گا، سمجھو وہی صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ اور فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزایا اعور، میں نے یہ ایک حدیث آپ کو دے دی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ یہ حدیث شریف اور یہ لوگ جمع ہوئے کہ ہماری کتابوں میں تو گڑبڑ ہو گئی، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، بائبل آج محفوظ نہیں۔ انگلش بائبل میں 17 مقامات پر حاشیے میں لکھا ہے ہبراؤ الکلیہ کہ یہاں پر اصل جو عبرانی متن ہے وہ دھندلا ہے، وہ نہیں پڑھا گیا ہم سے۔ سوال تو بنتا ہے کہ جب عبرانی متن نہیں پڑھا گیا تھا تو انگلش میں ٹرانسلیشن کیسے ہوئی؟ یقیناً پادریوں نے اپنی طرف سے الفاظ ڈالے اور اس کتاب کو مکمل کر دیا۔ اور یہی بات موجودہ عیسائیوں میں اہم فرقہ ہے رومن کیتھولک، ان کی جو بائبل ہے کلام مقدس، اس کے مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ بلا شبہ یہ جو کتابیں اس کتاب میں ہے کلام مقدس میں، ان کے الہامی ہونے کی بابت شک رہا ہے کہ کسی زمانے میں شک رہا کہ یہ کتابیں آسمانی ہیں یا یہ کتابیں آسمانی نہیں ہیں۔ تو ہماری کتاب کا تو یہ حال ہوا، لیکن ہم قرآن مجید کی بھی غلطیاں نکالتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو کہیں جو ہماری کتابوں کا حال ہے وہی تمہاری کتاب کا حال ہے۔ جرمنی میں مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے شمال تک، تمام دنیا سے قرآن مجید کے نسخے جمع کیے گئے اور ایک یونیورسٹی کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ ان تمام نسخوں کا باہم تقابل کرنا ہے، اس کو ملانا ہے، کہاں زبر کا فرق ہے، کہاں زیر کا فرق ہے، کہاں نقطے کا فرق ہے، کہاں حرف کا فرق ہے، اور اس پر کام ہوا۔ اور اس کی جو پہلی رپورٹ 1939 میں جرمنی زبان میں شائع ہوئی، اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے قرآن مجید کے نسخوں کا بھی تقابل کیا اور بائبل کے نسخوں کا بھی ہم نے تقابل کیا۔ دنیا بھر سے بائبل کے نسخے جو جمع کیے ہم نے ان کا تقابل کیا۔ 2.25 لاکھ مقامات ایسے تھے کہ ایک بائبل دوسرے کی مخالفت کر رہے تھے۔ 2.25 لاکھ مقامات ایسے تھے جہاں ایک بائبل کا دوسری بائبل کے ساتھ تضاد آ رہا تھا، لیکن ان 2.25 لاکھ میں ہم نے کوشش کی تطبیق ہو جائے، کسی طریقے سے جمع کی شکل ہو جائے۔ بہت محنت کے بعد جب ہم نے غور کیا تو 25,000 مقامات ایسے ہیں ان کی تطبیق کی کوئی شکل نہیں ہے اور جمع کی کوئی صورت نہیں۔ یہ بائبل کا حال ہے۔ اور فرمایا قرآن مجید دنیا بھر سے جمع کیا ہے، نہ کہیں پر زبر زیر کا فرق ہے، نہ کہیں حروف کا فرق ہے، نہ کہیں الفاظ کا فرق ہے۔ قرآن مجید جیسے اترتے وقت تھا آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر جنگ عظیم 2 میں اس جگہ پہ بم گرا اور ان کی ساری تحقیقات دب گئی اور سب تباہ ہو گئی، اور بہرحال تھوڑا سا نتیجہ سامنے آیا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید، اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ علماء کرام کر رہے ہیں اور علماء کرام کر رہے ہیں۔ علماء کرام اس کی معانی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہاں پر جامعہ میں، یہ جامعہ شیخ الاسلام حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواست رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے، اور انہوں نے 75 سال اپنی مکمل زندگی اس قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر پڑھنے پڑھانے میں صرف فرمائی، اور انہی کی اس محنت کو اور انہی کی اس مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جامعہ نظام القرآن میں ہر سال شعبان کے مہینے میں
اور رمضان مبارک کے 10 دن دورہ تفسیر قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس سال تقریباً 70 کے قریب طلباء کرام اور 20 کے قریب خواتین نے دورہ تفسیر قرآن میں شرکت کی۔ آج کچھ طلباء کرام جو حفاظ کرام تھے وہ چلے گئے اپنے گاؤں میں تراویح پڑھانے، جو موجود ہیں وہ آج آپ کے سامنے آئیں گے اور اپنی سند وصول کریں گے۔ اور یہ تو وہ طلباء ہیں جو علماء ہیں اور مفتیان کرام ہیں۔ عوام نے بھی ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے سفید داڑھی والے بھی آپ کے سامنے آئیں گے، علاقے والے، محلے والے، وہ بھی اس مشن کا حصہ بنے ہیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اگلے سال کے لیے کہ اگلے سال سمان مکرم میں جب یہ دورہ تفسیر ہو، آپ حضرات بھی اپنا کچھ وقت، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ نکال کر اللہ کے اس کلام کو سنیں۔ صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک کلاس ہوتی ہے، کوئی بھی وقت آپ کا ہو آپ اس میں آ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے معانی پر محنت یہ اس ادارے کا شیوا اور اس ادارے کا مشن ہے کہ اس قرآن مجید کی کس طریقے سے ہم اس کے معنی کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن مجید کے حروف کی حفاظت ہے، الفاظ کی حفاظت ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جامعہ میں 45-47 کے قریب کلاسیں جہاں مسلسل صبح سے لے کر شام تک امت کے بچے قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں اور قرآن مجید کو سینے میں بٹھا رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ اس کی محنت ہے قرآن مجید کے الفاظ پر، حروف پر اور تجوید پر، اور اسی طریقے سے محنت ہے قرآن مجید کے معانی پر۔ لیکن یہ سب محنت ہماری نہیں ہے، یہ سب محنت محترم صاحب کی نہیں ہے، ناظم اعلیٰ کی نہیں ہے، اساتذہ کرام کی نہیں ہے۔ ہم اس تمام محنت کا جو تاج ہے وہ ہم آپ لوگوں کے سر پہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ تعاون نہ ہوتا تو یقیناً ہم اس مشن کو اس طریقے سے آگے نہ بڑھا سکتے۔ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے، اپنی زکوٰۃ سے، اپنے صدقات سے، اپنے اموال سے اگر آپ ساتھ نہ دیتے تو یقیناً یہ مدارس اپنے کام کو اس طریقے سے آگے نہ بڑھا سکتے۔ اس وقت پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اس قدر تعداد میں حفاظ کرام پیدا ہو رہے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو رہے ہیں۔ صرف ایک بورڈ وفاق المدارس 1 سال میں 1 لاکھ کے قریب حفاظ کرام اس ملک کو دے رہا ہے، جبکہ کتنے مدارس ہیں جو دوسرے بورڈز کے تحت ہیں، یا کتنے مدارس ہیں جو کسی بورڈ کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود 1 لاکھ حفاظ سعودی عرب، پورے عرب ممالک، متحدہ عرب امارات، دنیا کے تمام 55 اسلامی ممالک مل کر بھی 1 لاکھ کی تعداد نہیں دے رہے جتنا آپ کا یہ وطن عزیز دیتا ہے۔ اور یہ تعداد، ہم اس تعداد کو فراہم کرنے میں ہم حکومت کا کوئی احسان نہیں مانتے۔ ہم اس تعداد کو پیدا کرنے میں حکمرانوں کے احسان پر نہیں ہے، حکمرانوں نے کبھی بھی تعاون نہیں کیا ہے، اور اس امت کے سرکاری اداروں نے ہمیشہ مدارس کی راہوں میں روڑے تو اٹکائے مگر کبھی پیسے کے اعتبار سے یا سرپرستی کے اعتبار سے کوئی ان کا حصہ نہیں ہے۔ یقیناً یہ تعداد آپ لوگوں نے پیدا کی ہے۔ آپ نے جو 5 روپے مدرسے میں دیے، 100 روپیہ مدرسے میں دیا، یہ 1 لاکھ حفاظ اس ملک کو آپ کو دیا ہے، حکمرانوں نے نہیں دیا ہے۔ یہ آپ کی محنت ہے۔ آپ اگر ہمارے ساتھ اس طریقے سے اپنا کام جاری رکھیں گے، ہم اپنا کام اس طریقے سے دن بہ دن بڑھائیں گے اور اس امت کو قرآن مجید کی خدمات کے حوالے سے کبھی بانجھ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہم دنیا سے گئے، آپ بھی کہہ سکیں گے، ہم بھی کہہ سکیں گے، یا اللہ جب تک ہم رہے ہم اس قرآن مجید کی حفاظت کرتے رہے۔ یا اللہ میں حافظ قرآن تھا، میں تراویح پڑھا کے قرآن مجید کی حفاظت کرتا تھا۔ یا اللہ میں ایک مدرسے کا منتظم تھا، میں اپنی محنت لگا کر یا اللہ میں اس کتاب کی حفاظت کرتا تھا۔ آپ کہیں گے یا اللہ میں حافظ نہیں تھا، میں عالم نہیں تھا، مجھے تو نے دولت دی تھی، مجھے تو نے سرمایہ دیا تھا، میں ہر مہینے ایک قاری صاحب کی تنخواہ فراہم کیا کرتا تھا۔ یا اللہ میں بھی قرآن کا محافظ ہوں۔ ایک کہے گا یا اللہ
کھانا فراہم کرتا تھا، یا اللہ میں بھی اس کتاب کے محافظین میں شامل ہوں، انشاءاللہ اس کتاب کے چوکیدار ہم بھی ہیں اور اس کتاب کے چوکیدار آپ بھی ہیں۔ جب تک ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے، اس کتاب کو کبھی بھی کوئی مٹانے والا نہ کامیاب ہوا ہے نہ آئندہ کامیاب ہوگا۔ آخری بات کرتا ہوں، قرآن مجید کی خدمت میں آپ کو 2 روپے آپ کے پاس کتنا قیمتی ہے، ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقے کے بہت بڑے عالم دین تھے حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مقاصد اور بہت بڑی کتابوں کے مصنف ہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند انڈیا میں پڑھنے تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں وہاں پر لنگر نہیں ہوتا تھا، کھانا نہیں ہوتا تھا، مطبخ نہیں ہوتا تھا، پریشان تھے۔ مدرسے والوں نے کہا داخلہ کر دیں گے، کھانا نہیں دیں گے، کھانے کا انتظام کرو۔ تو بیچارے بہت پریشان گئے، گلی میں جا کے بیٹھ گئے۔ ایک بوڑھی اماں گزری، بولا بیٹا اچھے شریف گھرانے سے تعلق محسوس ہوتا ہے آپ کا، آپ پریشان بیٹھے، کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا کہ اس طرح ہے میں مدرسے میں پڑھنے آیا ہوں اور کھانے کا انتظام ہے، اس لیے پریشان۔ بوڑھی اماں نے کہا میں معاشی ہوں، گھروں میں کام کرتی ہوں اور مجھے 2 روٹیاں صبح ملتی ہیں اور 2 روٹیاں مجھے شام کو ملتی ہیں۔ بیٹا آپ فکر نہ کرو، آپ مدرسے میں داخلہ لے لو، صبح مجھے جو 2 روٹی ملے گی، 1 روٹی میں کھاؤں گی اور 1 روٹی میں آپ کو دوں گی۔ آپ نے علم حاصل کر جانا نہیں یہاں سے، اس طرح آپ بھی 1 روٹی کھا لو گے، میں بھی، میرا بھی گزارا ہو جائے گا۔ شام کو مجھے پھر 2 روٹی ملے گی، 1 میں کھا لوں گی اور 1 روٹی آپ کو دے دوں گی، اس طرح آپ کا کام بھی چلے گا، میرا بھی چلے گا۔ حضرت نے وہاں پر پڑھا، دورہ حدیث شریف کیا، پاکستان میں تشریف لائے اور پنجاب میں بہت بڑا کام کیا، اور ایک موقع پر بڑی عمر میں عمرے کے لیے تشریف لے کہتے وہاں پہنچا مسجد نبوی میں، اچانک مجھے نیند آ گئی، تو نیند میں خواب میں نے اسی بوڑھی اماں کو دیکھا۔ بوڑھی اماں سے میں نے پوچھا اماں کیا حال ہے، زندہ ہو، فوت ہو گئی ہو، کہاں ہو اور کیسے آپ کا وقت پاس ہو رہا ہے؟ تو خواب میں بوڑھی اماں نے بتایا بیٹا میرا تو کب کا انتقال ہو گیا۔ اچھا تو اماں پھر آخرت کا کیا بنا، قبر کے معاملات کیسے رہے؟ بوڑھی اماں نے کہا بیٹا مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے گناہ بہت ہیں، مگر 1 روٹی جو طالب علم کو دیا کرتی تھی اس کے صدقے میں نے تجھے زندہ کرا دیا۔ 1 طالب علم کی 1 روٹی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ تو مدرسے میں، مسجد میں تھوڑا سا کام بھی ہو وہ بہت ہی بڑا ہے اور بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام خدمات کا حصہ بننے کی اور اس میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔